السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 21 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 19 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان اور روس کا کرغستان اور تاجکستان کے درمیان جھڑپوں پر اظہار تشویش۔ وسطی ایشیائی ملکوں کرغستان اور تاجکستان کی افواج کے درمیان سرحد پر جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 71 ہو گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دوسرے روز بھی عارضی جنگ بندی ناکام رہی۔ اتوار کو کرغستان نے 36 ہلاکتوں کی تصدیق کی اور کہا کہ سرحدی علاقے سے 1,37,000 افراد کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کرغز حکومت نے ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں پیر کو یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ تاجکستان نے بھی جھڑپوں میں 35 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، تاہم اپنے علاقے سے شہریوں کے انخلاء کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا۔ دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ٹیلی فون پر کرغز صدر صادر جاپروف اور تاجک صدر امام علی رحمان سے گفتگو کی ہے۔ روس سے جاری بیان کے مطابق صدر پوتین نے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ تشدد کو بڑھانے کے بجائے جتنا جلدی ممکن ہو ایسے سیاسی و سفارتی اقدامات کریں جس سے مکمل امن واپس لایا جا سکے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کو اس حوالے سے معاونت فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی۔ ادھر طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے ایک اعلامیے میں ان جھڑپوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں جانب ہونے والی ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ دونوں جانب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خصوصاً کرغستان کی جانب ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ شہریوں کی قیمتی جانوں کا ضیاع باعث تشویش ہے۔ طالبان ترجمان نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان دونوں ملکوں سے اپیل کرتی ہے کہ سرحدی تنازعہ بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ عبدالقہار بلخی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جھڑپیں جاری رہنے سے پورے خطے کی سلامتی و استحکام پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سرحد کی دونوں جانب لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے اور نہ ہی انہیں نقل مکانی پر مجبور کیا جانا چاہیے۔ جرمنی میں مسلم مخالف تعصب سے کیسے نمٹا جائے، رپورٹ پیش۔ جرمن حکومت کی طرف سے تشکیل کردہ ایک کمیشن نے رواں ماہ ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ برلن کے تمام اداروں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ برتے جانے والے سلوک اور برتاؤ میں اسٹرکچرل تعصب ایک مسئلہ ہے۔ جرمن حکومت کے تشکیل کردہ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ جرمن اکثریت میں یہ عمومی نسل پرستانہ رویہ پایا جاتا ہے کہ اس شہر میں غربت اور اسلام کے مابین ایک بڑا تعلق ہے، جبکہ برلن کی مسلم کمیونٹی کا خیال ہے کہ وہ کم ہنر یافتہ تارکین وطن ہیں۔ ان کیفیات کے نتیجے میں برلن کے تمام مسلمانوں کو براہ راست تو نہیں بلکہ ایک ساختیاتی یعنی اسٹرکچرل نسلی تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس رپورٹ میں مسلمانوں کے خلاف جرائم اور نامناسب رویوں کے بارے میں عمومی آگاہی نہ ہونے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب انٹیلیجنس ادارے مسلم اداروں کی نگرانی کرتے ہیں تو اس میں شفافیت کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے مسائل کو میڈیا میں بھی کم توجہ دی جاتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسکارف پہننے والی خواتین کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دیگر خواتین کے مقابلے میں مسلم خواتین جب جنسی تشدد کا نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کرتی ہیں تو انہیں کم توجہ ملتی ہے یا ان کے دعووں کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا۔ رپورٹ میں کیا تجاویز دی گئیں؟ کمیشن کی طرف سے پیش کردہ تجاویز میں 4 امور پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جن میں قانون نافذ کرنے والے اور کرمنل جسٹس کے اداروں کے علاوہ ثقافتی زندگی اور تعلیم کے شعبے میں عمومی رویوں اور اعمال کو بدلنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں اصرار کیا گیا ہے کہ ان شعبوں میں کام کرنے والوں کی خصوصی تربیت کی ضرورت ہے، جبکہ پولیس، ججوں اور اساتذہ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر بھی توجہ دینے کی بات کہی گئی ہے تاکہ وہ تعصب کی کسی بھی قسم کو زیادہ بہتر طریقے سے پہچان سکیں۔
غیر معمولی سمندری طوفان جاپان سے ٹکرا گیا، 40 لاکھ افراد کو نقل مکانی کی ہدایت۔ جاپان کی تاریخ کے سب سے بڑے سمندری طوفانوں میں سے ایک کیوشو نامی جزیرے سے ٹکرا گیا ہے۔ اس طوفان کی وجہ سے یہاں کم از کم 180 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں دن اور رات میں 20 انچ تک بارش متوقع ہے۔ حکام نے کم از کم 40 لاکھ افراد سے اپنے گھر خالی کر دینے کے لیے کہا ہے۔ اس دوران زبردست سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ کی توقع ہے، جبکہ بلٹ ٹرینیں، فیری سروس اور سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہے۔ نینما ڈول نامی یہ ٹائفون کیوشو کے جنوب میں واقع شہر کاگوشیما سے کل صبح ٹکرایا۔ یہاں کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ طوفان مرکزی جاپان سے گزرتے ہوئے آنے والے چند دنوں میں ٹوکیو پر سے گزرے گا اور اپنی شدت اور قوت بھی برقرار رکھے گا۔ واضح ہے کہ جاپان اس طرح کے طوفانوں سے نمٹنے کے لیے بہترین تیاری تو رکھتا ہے، مگر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ زیادہ بڑے اور خطرناک ہوتے جاتے ہیں۔ اسرائیلی ماہرین نے فرعون کے دور کا غار دریافت کر لیا۔ اسرائیل کے ماہرین آثار قدیمہ نے فرعون مصر رامسیس دوم کے دور کا غار دریافت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ غار برتنوں کے درجنوں ٹکڑوں اور کانسے کے نوادرات سے بھرا ہوا پایا گیا ہے۔ اس غار کا گزشتہ منگل کے روز ساحل سمندر پر اس وقت انکشاف ہوا جب بلماہیم نیشنل پارک میں کام کرنے والا اس کی چھت سے ٹکرا گیا۔ اس کے بعد ماہرین آثار قدیمہ نے کشادہ انسان کے بنائے ہوئے مربع شکل کے اس غار میں اترنے کے لیے سیڑھی کا استعمال کیا۔ اسرائیل کے آثار قدیمہ اتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں حیرت زدہ ماہرین مختلف شکلوں اور سائز میں درجنوں برتنوں پر فلیش لائٹس چمکاتے ہیں۔ یہ برتن 1213 قبل مسیح میں مرنے والے قدیم مصری بادشاہ کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کٹورے سرخ رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، کچھ ہڈیوں پر مشتمل تھے۔ آب خورے، کھانا پکانے کے برتن، ذخیرہ کرنے کے مردبان، چراغ اور کانسے کے تیر کے سر غار میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ اشیاء میت کے ساتھ سفر آخرت میں تدفین کے وقت رکھی جاتی تھیں۔ یہ تقریباً 3300 سال قبل وہاں رکھے جانے کے باوجود اچھوتی پائی گئی ہیں۔ غار کے کونے میں 2 لمبے پلاٹوں میں کم سے کم ایک نسبتاً برقرار انسانی ڈھانچہ بھی ملا ہے۔ اسرائیل کی آثار قدیمہ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اس غار کو اب دوبارہ سیل کر دیا گیا ہے اور اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، جبکہ اس کی کھدائی کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی دریافت اور بندش کے درمیان کے مختصر وقت میں اس میں سے کچھ چیزیں لوٹ لی گئی تھیں۔ مسجد حرام میں ترجمے کی سہولت سے غیر ملکی زائرات بے حد خوش۔ مسجد حرام میں حرمین شریفین کے انتظامیہ نے آنے والے غیر عرب افراد کے لیے 5 زبانوں میں ترجمے کی سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ نماز جمعہ کے بیان اور دیگر اہم مواقع پر عربی نہ سمجھنے والے براہ راست ترجمے کی سہولت سے استفادہ کرتے ہیں۔ مسجد حرام انتظامیہ کی خواتین نیوز کیڈر نے مسجد کی خواتین کے لیے مخصوص راہداریوں کا دورہ کر کے ترجمے کی سہولت کا جائزہ لیا اور زائرات سے ان کے خیالات معلوم کیے۔ ٹیم سے بات کرتے ہوئے برطانیہ کے علیہ محمد نے بتایا کہ الحرمین پلیٹ فارم سے جمعے کا خطبہ انگریزی زبان میں سنا اور اس سے وہ روحانی سکون میسر آیا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت سے عمرے کے لیے آنے والی عائشہ نے کہا کہ میں کئی برس قبل بھی آئی تھی، لیکن اس مرتبہ مختلف زبانوں میں ترجمے کے ذریعے خدمات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ نائجیریا کی حاجن سعدیہ نے کہا کہ ہم اپنی ضرورت کے سوالات کا جواب اپنی زبان میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ترجمے کے لیے خصوصی کاؤنٹر نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ انڈونیشیا سے آئی ہوئی نوفی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کی زیارت کا موقع دیا۔ مترجم کی موجودگی نے ہمارا کام مزید آسان کر دیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب کے شہر جدہ کے غیر منظم علاقوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کمیٹی نے مزید 2 علاقوں کے رہائشیوں کو مکان خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ شہر کی تعمیر نو کے حوالے سے مجموعی طور پر 32 علاقوں میں سے 30 کو مسمار کیا جا چکا ہے۔ بس 2 علاقے باقی تھے جہاں اکتوبر کی 15 تاریخ سے انہدام کے کام کا آغاز کیا جائے گا۔ کمیٹی نے مزید کہا کہ مسمار کیے جانے والے علاقوں کے مکان مالکان اپنی لیز اور دیگر دستاویزات کمیٹی کی ویب سائٹ پر PDF فارمیٹ میں اپلوڈ کریں تاکہ انہیں معاوضے کی ادائیگی کے حوالے سے کارروائی شروع کی جا سکے۔
روس سے آزاد کرائے گئے یوکرینی شہر سے 10 عقوبت خانے اور اجتماعی قبر دریافت۔ یوکرین کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انہوں نے روس کے قبضے سے چھڑائے گئے ملک کے مشرقی علاقے سے کم از کم 10 عقوبت خانے دریافت کیے ہیں۔ ان عقوبت خانوں کا ایسے وقت میں پتہ چلا ہے جب ازیوم علاقے کے نزدیک 450 نعشوں کی حامل اجتماعی قبر بھی دریافت ہوئی ہے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ دریافت ہونے والی اجتماعی قبر کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم بھجوانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں ہونے والی ہلاکتوں کا سبب معلوم کیا جا سکے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، جنہوں نے روس سے چھڑائے گئے علاقوں کا بدھ کے روز دورہ کیا تھا، کہا ہے کہ روسی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایک مقامی پولیس افسر نے بتایا کہ اجتماعی قبر سے ملنے والی نعشوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا یا وہ بمباری میں مارے گئے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں 2 چینی خلاباز سنیچر کے روز ایک نئے خلائی اسٹیشن سے چہل قدمی پر گئے جو رواں برس کے آخر میں مکمل ہونے والا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ دونوں خلابازوں نے خلائی اسٹیشن پر پمپس، ہنگامی صورت میں باہر سے کھلنے والا دروازہ اور ایک ہینڈل نصب کیا۔ چینی عملے کے تیسرے رکن نے خلائی چہل قدمی کے دوران باقی 2 خلابازوں کو اندر سے سپورٹ فراہم کی کیونکہ انہوں نے تقریباً 2 ہفتے قبل پہلی خلائی چہل قدمی کی تھی۔ واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے نکالے جانے کے بعد چین اپنا خلائی اسٹیشن تیار کر رہا ہے۔ ایک تیسری خبر میں کراچی کے اورنگی ٹاؤن کے علاقے اقبال مارکیٹ میں باپ نے بیٹی پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ 2 دن زیر علاج رہنے کے بعد بیٹا انتقال کر گیا۔ SHO اقبال مارکیٹ سلیم خان نے بتایا کہ 14 ستمبر کو اقبال مارکیٹ کے رہائشی نذیر خان کے 12 سالہ بیٹے شہید نے اپنے والد سے پتنگ اڑانے کی ضد کی۔ اس دوران جب باپ نے اپنے بیٹے سے پڑھائی کے بارے میں پوچھا تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس کے بعد باپ نے اسکول کے ہوم ورک کے بارے میں معلوم کیا تو بھی بچے نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، جس کے بعد نذیر خان کو اپنے بیٹے پر غصہ آ گیا اور جلانے کا یہ واقعہ پیش آیا۔